کہاں سے ہیں؟ میں شبانہ بات کر رہی ہوں ملتان سے۔ جی میرا شباب۔ سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بیوی اگر شوہر کا حق ادا نہ کرے تو اس پہ فرشتے لعنت کرتے ہیں، لیکن کیا اسلام میں بیوی کے کانسنٹ کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے؟ مجھے اس حوالے سے بہت پوچھنا ہے۔ اہمیت ہے میڈم، اسلام میں بیوی اگر حق ادا نہ کرے کوئی خاتون، کوئی بیوی اپنے شوہر کا، تو اس کے حوالے سے یہ بتائیے کہ ویسے یہ کوئی اس کی جو انہوں نے الفاظ ادا کیے ہیں شرعاً یہاں پر کیا ہے؟ واقعی ایسے الفاظ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جو بیوی ہے اگر اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کرتی، حق ادا کرنے سے مراد یا نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ خاوند اسے جو ایک طبی حاجت ہے اس کے لیے اپنے پاس بلاتا ہے اور وہ انکار کر دیتی ہے، اور اس کا انکار کرنا بھی کوئی عذر شرعی پر مبنی نہ ہو۔ عذر شرعی اب اس میں کیا ہے کہ اس کے مخصوص ایام ہیں یا کوئی بھی ایسا درمیان میں مسئلہ ہے تو اس کو سمجھا دے۔ تو اگر کوئی بھی درمیان میں رکاوٹ نہیں ہے تو پھر وہ انکار کرتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ساری رات فرشتے اس خاتون کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک خاوند اور بیوی کے درمیان اتنا کوئی ایک ہونا تو چاہیے کہ ایک دوسرے کی باتوں کو، ایک دوسرے کے معاملات کو برداشت کر کے چلیں۔ ایسی نوبت ہی کیوں آئے کہ خاوند بلائے اور بیوی انکار کرے، یا بیوی بلائے اور خاوند انکار کر دے؟ یعنی دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اتنا محبت کے ساتھ چلنا چاہیے، جیسا قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، لباس ہیں ایک دوسرے کا۔ تو ایک دوسرے کا لباس ہے۔ رہی بات یہ کہ کیا بیوی کی کوئی اہمیت نہیں، تو ایسی بات نہیں ہے جناب۔ اللہ تعالیٰ نے خاوند کے حوالے سے بیوی کو اور بیوی کے حوالے سے خاوند کو بڑی اہمیت عطا فرمائی۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اگر ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ آیت بھی پڑھنی چاہیے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، کہ جس طرح مردوں کے خواتین کے اوپر حقوق ہیں اسی طرح خواتین کے مردوں کے اوپر حقوق ہیں، صرف فرق اتنا ہے کہ مردوں کو ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو دیکھیں جب ہم اس فضیلت کو نہیں سمجھیں گے نا تو ہم کہیں گے، خاتون کہے گی مجھے فضیلت ہونی چاہیے، تو جو ایک فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے میرے خیال سے اگر اسی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چلے نا تو اسی میں عافیت ہے۔ جب بیوی چاہتی ہے نا کہ میں اپنا حق جو ہے ایک خاوند سے چھین کر لوں اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں۔ میں نے اسی لیے شروع میں جو بطور تمہید آپ سے ایک عرض کیا تھا کہ ایک مسلمان کا توکل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہوتا ہے، اور مسلمان کی نظر ہمیشہ آخرت پہ ہوتی ہے۔ اگر بالفرض دنیا کے اندر کہیں اس کی حق تلفی بھی ہو رہی ہے، خاوند کی حق تلفی ہو رہی ہے یا بیوی کی حق تلفی ہو رہی ہے، یا اللہ نہ کرے ان کی بھی حق تلفی ہو، اس کے علاوہ اگر والدین کی حق تلفی ہو رہی ہے اولاد کی، تو ہر بندے کو یہ بات اس کے مد نظر ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ تو اگر دنیا میں کہیں حق تلفی ہو رہی ہے تو اس کا اجر کسی نہ کسی صورت میں اس بندے کو جس کی حق تلفی ہوئی ہے آخرت میں یقیناً ملنے والا ہے۔ تو اگر ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور تھوڑا سا جھکاؤ پیدا کر لیں کسی بھی معاملے کے اندر، تو میرا خیال ہے یہ تمام کے تمام مسائل مطلب آپ کو باہمی رضامندی ہے، اور اگر آپ نے ساتھ رہنا ہوتا ہے کسی بھی۔ میں حافظ صاحب ایک جملہ عرض کروں یہاں پہ کہ یہ جو سوال کیا تھا نا کہ خاوند بیوی کو بلائے اور بیوی اس کی فرما برداری نہ کرے کسی لحاظ سے بھی، تو خاوند کے اندر بھی کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے نا کہ بیوی انکار نہ کر سکے، اور بیوی میں بھی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ خاوند انکار نہ کر سکے۔ ایک دوسرے کی پسند ناپسند اور کسی کے اٹریکشن کو اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے نا، میرا اشارہ جی کیسے صاحب؟ جی کیسے صاحب؟ دیکھیں کسی بھی رشتے میں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ دو چیزوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز۔ وہ بھلے امپلائر امپلائی کا ہو، میاں بیوی کا ہو، جو بھی ہو دنیا میں، ڈزنٹ ویری میٹر۔ تو جو قرآن نے واضح کر دیا ہے میاں بیوی کے کانٹیکس میں کہ دونوں کے حقوق برابر ہیں، لیکن مردوں کو ایک درجہ پھر افضلیت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حقوق تو برابر ہی ہیں۔ اب یہ فرائض بچتے ہیں، تو فرائض میں ایک درجہ اگر افضلیت ہے تو فرائض میں، اور ہمیں نظر بھی آتا ہے قوام بنایا گیا ہے، جاؤ محنت کرو، دھوپ بارش ڈزنٹ میٹر، تمہاری ذمہ داری ہے، یو آر دا پرووائڈر، یو ہیو ٹو۔ تو بلکہ آپ اگر شافی فقہ میں جائیں تو وہاں تو ان چیزوں کو بہت زیادہ ایلیبریٹ کیا گیا ہے کہ ہسبینڈ نہیں ڈینائی کر سکتا اپنی وائف کی اگر اس کے سیکشول ڈیزائر ہے۔ نہیں، ساری فقوں میں ہے ایسا ہی، لیکن ایک میں اس کو زیادہ ایلیبریٹ کیا گیا، کسی میں امپلائڈ رکھا گیا ہے، لیکن ون وے اور دی ادر۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ چونکہ کچھ چیزیں سوسائٹی میں زیادہ مشہور ہو جاتی ہیں تو اس کے
ساتھ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں وہ لوگ خود سمجھ لیتے ہیں کہ شاید وہ ہیں ہی نہیں. حقوق کی جہاں تک بات ہے ایگزیکٹلی دا سیم، دیر از نو ڈفرینس. بس یہ بات زیادہ مشہور ہوگی ہے کہ بیوی نہ نہیں کر سکتی، ہسبینڈ بھی نہیں کر سکتا. جی ساشا، آپ اس پہ کیا کامنٹ کریں گی؟ اس وومن کا کنسنٹ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ دیکھیں میرے خیال سے دونوں ہمارے جو مرد حضرات ہیں انہوں نے کافی ملا جلا سا ان بائسڈ ریویو دیا ہے. مطلب مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ اگر جہاں پہ مرد کو پرابلم ہے یا جہاں پہ عورت کو پرابلم ہے مرد کو بھی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کو ہے. تو یہ ایک آپ کی کپل کی ایک ذاتی کیمسٹری ہے، ٹھیک ہے، آپ کی میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ کو ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرنا چاہیے، آپ کو ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے، آپ کو ایک دوسرے کو جاننا چاہیے. ایک بیمار ہے یا ایک تھوڑا سا ڈسٹرب ہے، ایک تھکا ہوا ہے یا دوسرا تھوڑا سا تنہا ہے یا تھوڑا وٹ سو ایور جو بھی آپ کی مینٹل ایموشنل کنڈیشنز چل رہی ہیں یا وٹ سو ایور آپ فزیکلی ال ہیں، آپ ڈسٹربڈ ہیں یا جو بھی آپ کی صورتحال ہے، تو آپ کو احترام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کو مطلب خاص طور پہ یہ نہیں کہ مطلب کوئی پابند نہیں ہے. یہ ویسے جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے نا عدم برداشت والے، یہ بات ساری آ جا کے مختلف معاملات میں وہیں پر آپ کو تحمل اور برداشت اور خیال، اس سے زیادہ نا بات پتہ کیا آ جاتی ہے؟ احترام. دیکھیں انسانی سب سے آسان کام ہے کسی بھی انسان کا احترام کرنا، کسی بھی انسان کا احترام کرنا. تو آپ میرے خیال سے وہ جو آپ کا اتنا قریبی رشتہ ہے، آپ کی جو بیوی ہے، آپ کی ساتھی ہے، آپ کی پارٹنر ہے، آپ کی دوست ہے، آپ کی کمپینین ہے، آپ کی کامریڈ ہے، آپ کے ساتھ اسے زندگی ساری گزارنی ہے، آپ کے بچوں کی ماں بھی ہے. تو مطلب آپ کو احترام آپ کا ایک دوسرے کے لیے بہت اہم ہے کہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ہے جی بالکل ٹھیک ہے. مطلب اس سے تھنگس کین بی ریئلی ایزی. ٹھیک ہے. اچھا کیسر صاحب، یہ جو جس طرح سے یہ پاکستان میں عمومی طور پر معاشرے میں جو مسائل اس طرح سے ہیں، لوگ جہاں پر اس حد تک بھی بعض اوقات بات پڑتی ہے برداشت والے معاملے میں، خاندانوں کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. بچے بیچارے آج بھی اگر ہم فیملی کورٹس میں جاتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، اگر آپ احترام کو تو نہ ستیہ ناس ہی ہو چکا ہے، دفن ہی ہو چکا ہے. مطلب 5-5 4-4 3-3 2-2 سال کے بچے ہیں گود میں اٹھائے ہوئے ہیں، وہ ماں ادھر بھاگ رہی ہے، باپ ادھر بھاگ رہا ہے، وہ دادا دادی ادھر ہیں، نانا نانی ادھر ہیں، بچے خوار ہو رہے ہیں. تو یہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نوجوان نسل میں عدم برداشت ہے، تو جس نے 15 سال کے بعد جوان ہونا ہے اس کو پھر ہم کیا دے رہے ہیں؟ عدالتیں تو بھری پڑی ہیں. ایگزیکٹلی یہی ہوگا، جو ان پٹ ہوگا وہ آؤٹ پٹ ہی پہ بیس کرے گا. اٹس ایبسلیوٹلی ٹرو. میں اسی لیے یہ جو چیز بار بار عرض کرتا ہوں کہ وی نیڈ ٹو ٹیک ریلیجن ٹو اٹس ٹرو شیپ. ہمارے لیے اسلام نماز روزے سے آگے بڑھا ہی نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ اٹس اے وے آف لائف، اٹ ہیز اے میننگ. اس کے اوپر صدیوں کا ڈیٹا موجود ہے، آئیڈیل سوسائٹیز موجود ہیں، رائٹ فرام دا گورنمنٹ ٹو دی آرڈنری پرسن، سب کے رائٹس اوبلیگیشنز. اٹ از اے پیراڈائم پورے کا پورا. اب ایشو یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ہم پاکستان کا جو ڈرامہ دیکھتے ہیں کنسسٹنٹلی 4-5 کہانیاں ان کو ریگرجیٹیٹ کیا جاتا ہے. اب اس میں ایک اسٹرانگ وومن وہ ہے جس نے جو شادی شدہ ہو کے کسی اور مرد کے ساتھ بھی اس کا کہیں نہ کہیں کوئی تعلق چل رہا ہے. ایک اسٹرانگ مرد وہ ہے جو شادی شدہ ہو کے کہیں کسی اور کے ساتھ تعلق رکھا ہوا ہے. اب وہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ایک کولیکٹیوسٹ معاشرے کے اندر ایک انڈیویجولسٹک آئیڈیا پرومسکوٹی جس کو ہم امپلائڈلی کر رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں، اور ایک 9 سال 8 سال کا بچہ یا بچی، ان فیملیز کی میں بات کر رہا ہوں جو ٹوٹی نہیں ہیں، وہ ہر روز ماما بابا کے ساتھ بیٹھ کے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. اب 9-10 سال دیکھتے دیکھتے جب ان کی اپنی عمر 18-20 سال ہو جائے گی تو ان کا مطلب ہے کہ جو ان کے سیکھنے کی بیسٹ ایج تھی اس وقت ان کو جو ڈیٹا ان پٹ کیا گیا وہ یہی ہے. اب اسی کا ہی آؤٹ پٹ نکلنا ہے. اب وہ یونیورسٹی میں جائیں گے جہاں پہ ان کو یہ ساری کی ساری ایک سیف ایک اسپیس بھی مل جاتی ہے جہاں یہ سارا کام ہو بھی سکتا ہے. ہوچ پوچ میں بات کرتا ہوں. ایشو یہ ہے کہ ہم نے ایک زمانہ ہوتا تھا کہ ہم کہتے تھے کہ مسلمان کا مسئلہ یہ ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہم سے جو پچھلی جنریشن ہے یہ تانا وہ اپنے آپ کو دیا کرتے تھے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں رہ کے عیاشی ساری ویسٹ والی کرنا چاہتے ہیں، دفن مدینہ ہونا چاہتے ہیں، اور بعد میں ہمیں جنت بھی چاہیے. وہ چیز جو ہے نا وہ اب زیادہ عام ہو گئی ہے کہ ہم ایک ہی وقت میں یہ سارے مزے لینا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. وی ہیو ٹو چوز. بھائی اسلام کو اب پڑھنا شروع کر دیں. یہ نماز روزے کی بات نہیں ہے، وہ انٹری پوائنٹ ہے، اینڈ پوائنٹ نہیں ہے. اصل کہانی اس کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے when you realize کہ آپ ایک سٹیزن ہیں اور آپ کے پاس ایک گائیڈنس ہے کہ آپ نے سٹیزن اس طرح سے بننا ہے، وائف ایسے بننا ہے، ہسبینڈ ایسے بننا ہے، فادر ایسے بننا ہے. یہ ساری کی ساری باتیں آپ پریکٹیکلی لے کے آتے ہیں تو چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. جب آپ ایک چیز وہاں سے پکڑیں گے وہاں سے پکڑیں تو پھر یہی ہوگا. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. جو اتنا کنفیوزڈ ان پٹ ہے
اور ہمارے ہاں تو پرٹیکولرلی کنفیوزڈ اس لیے بھی ہے کہ ہمارے اندر کا جو چھوٹا سا اسلام ہے وہ ہمیشہ مظلوم رہا ہے. پہلے وہ مظلوم رہا اس لیے کہ ہم جن سسٹم سے ہم اسلام کی طرف آئے تھے، جس کے اندر بہت سارے ہندوازم یا جس بھی ریلیجن سے ہم آئے تھے، ایک اس کا کلچر، اس کے بعد ہم بن گئے غلام. سینٹرل ایشیا میں ہم بن گئے مارکسسٹ لوگوں کے غلام، باقی جگہ پہ ہم بن گئے لبرلز کے غلام. پھر ہمارے اندر کا مسلمان ان کا غلام ہو گیا. پھر جب آزادیاں ملی تو ہم ایک انٹرنیشنل آرڈر کے اندر جوان ہو رہے ہیں. پھر انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل ادارے، وہ سب کچھ وہ کنٹرول کرتے ہیں، نیریٹو بلڈنگ وہ کرتے ہیں. ہم یہاں تک آ چکے ہیں. آج کا مسلمان جو کنفیوز ہوا، وہ جو سمجھتا ہے یار مسلمان اب یہاں پہ بڑی ایکسٹریمزم پایا جاتا ہے، بڑے کس کا نیریٹو لے رہا ہے؟ جو عراق کو برباد کر چکے ہیں، افغانستان کو، سیریا کو. نیریٹو جو بنا رہے ہیں، جو آپ کے خیال میں جس میں لیبیا لے لیں، عراق لے لیں، ایران لے لیں، اور بھی مسلم ممالک، شام کا، مصر کا، ادھر ادھر حال دیکھ لیں، وہ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں اور اسی کے اوپر بات. آپ کا خیال ہے ایک کالر ہے